لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما وقال تبارك وتعالى في موضع آخر شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن فإني مقبوز تعلموا الفرائض فإني مقبوز وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظوهن واخبروا بهن من وراءكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه گرامی قدر سامعین محترم، عزیزان گرامی، شوال المکرم سن 1446 ہجری کا دوسرا جمعہ ہے۔ آج کی مجلس میں
قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں دینی علم کی ضرورت اور اہمیت اور فلسطین میں ہونے والے مظالم اور بربریت، وحشتناک، خوفناک، المناک المیے پر معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں کہ شوال المکرم ہمارے پاکستان بلکہ بر صغیر کے دینی مدارس میں تعلیمی سال کے آغاز کا مہینہ ہے۔ ملک بھر کے دینی مدارس میں الحمدللہ داخلے شروع ہیں اور آنے والے ایک دو دنوں میں بیشتر مدارس میں تعلیم شروع ہونے والی ہے۔ ایک دفعہ پھر فرزندان اسلام، نوجوان، بچے بچیاں کشاں کشاں دینی مدارس کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ دین کا علم ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو، انسانیت کو پیدا کرنے کے بعد انسانیت کو باقی مخلوقات پر جو فضیلت اور شرف عطا فرمایا وہ علم کی وجہ سے عطا فرمایا۔ اپنے علم میں سے علم عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کو میرے اللہ نے علم عطا فرمایا۔ بہت سی چیزوں کا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا دیا ہوا یہ علم اپنے اندر محفوظ کیا، اس علم کو یاد کیا، اس علم کو یاد رکھا۔ اور پھر اللہ نے یہی علم فرشتوں کو بھی دیا، لیکن فرشتے اس علم کو تحمل نہیں کر سکے، اس علم کو محفوظ نہیں کر سکے۔ آدم علیہ السلام نے اس علم کو محفوظ کیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے اعلان فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ فرشتوں، جو میں نے تمہیں علم دیا ہے یہ علم مجھے سناؤ، مجھے اس کی خبر دو، مجھے اس کی اطلاع کرو۔ علم میں بنیادی چیز سبق پڑھانا اور پھر سبق کو سننا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو سبق پڑھایا اور پھر ان سے سبق سنا، ان سے فرمایا سبق سناؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔
فرشتے کہنے لگے پروردگار عالم، ہمیں تو علم نہیں ہے، ہمیں تو یہ باتیں یاد نہیں ہیں، ہمارے پاس بس اتنا سا علم ہمیں یاد ہے جتنا آپ نے ہمیں دیا ہے، علیم و حکیم تو آپ ہی آپ ہے۔ اب اللہ تعالی نے فرمایا آدم آپ سبق سنائیں، آپ یہ علم کی باتیں پیش کریں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأهم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ کا دیا ہوا یہ علم آگے پیش کر دیا، سنا دیا۔ انہوں نے اس علم کا تحمل کیا اور اس علم کو یاد کیا اور یہ سبق سنا دیا۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو شرمسار کیا اور فرمایا میرے فرشتوں، تمہارے ہوتے ہوئے میں نے آدم علیہ السلام کو اس لیے پیدا کیا تھا کہ تمہارے اندر علم نہیں، آدم علم والے ہیں۔ ملائکہ کی وہ اللہ نے وہ علم نہیں دیا جو انسانیت کو دیا ہے، اس لیے آدم علیہ السلام کو تمہارے ہوتے ہوئے میں نے پیدا کیا ہے۔ تم تسبیح زیادہ کرتے ہو، تقدیس بھی کرتے ہو، میری تحمید اور ذکر بھی کرتے ہو، لیکن تمہارے اندر علم والا کمال نہیں۔ علم والا کمال آدم علیہ السلام میں ہے، اس لیے میں نے آدم کو پیدا کیا، اور یہی حکمت ہے تخلیق آدم میں۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا میں آسمانوں اور زمینوں میں سب سے، آسمانوں اور زمینوں میں غیب دان ہوں، غیب جانتا ہوں، میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کرتے ہو، ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم چھپاتے ہو۔ تمہیں اس حکمت کا علم نہیں تھا، مجھ اللہ کو اس حکمت کا علم تھا، اس لیے میں نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ لہذا اب آدم اعلیٰ، آدم اشرف، آدم افضل، آدم عرفہ، آدم کا مقام تم سے زیادہ ہوگا، انسانیت کا مقام فرشتوں سے زیادہ ہوگا علم کی وجہ سے۔ اور قیامت تک آنے والی مخلوقات کو میں یہ پیغام دینے کے لیے کہ علم آدم میں تھا، اس لیے اللہ نے آدم کو فرشتوں پر فضیلت دی۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ وہ محنت علم کی بھی ہے، وہ محنت اس علم پر عمل کی بھی ہے۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، علم کی وجہ سے فضیلت ملی۔ اب اللہ نے فرمایا سارے فرشتوں، نوریوں، بشر کو سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ علماء نے لکھا کہ سجدہ تو اللہ کا تھا، آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا، یا یہ تعظیم کا سجدہ تھا جو پچھلی شریعتوں میں حلال تھا۔ ہماری شریعت میں ہر طرح کا سجدہ اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے۔ تعظیم کا سجدہ پچھلی شریعتوں میں مخلوق کو کیا جاتا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ہر شریعت کے اپنے احکام ہیں۔ ہماری شریعت شرک کے بارے میں بہت حساس ہے،
شرک تو شرک ہے، جو چیزیں شرک کا ذریعہ بن سکتی ہیں اس شریعت نے ان کو بھی حرام کر دیا، اس لیے کہ شرک بدترین جرم ہے، شرک ناقابل معافی جرم ہے، شرک اللہ کی زمین پر اللہ کی بغاوت کا نام ہے، شرک اللہ کی دھرتی پہ رہ کر اللہ کی نعمتیں کھا کر اس سے بغاوت کرنے کا نام ہے۔ شرک اللہ کو قبول نہیں، مشرک بھی اللہ کو قبول نہیں، اس لیے سجدہ حرام کر دیا، تعظیمی سجدہ حرام ہے۔ تصویر شرک کا ذریعہ بن سکتی تھی، تصویر کو بھی حرام قرار دے دیا، تصویر بھی حرام، سجدہ تعظیمی بھی حرام۔ اس لیے یاد رکھو آج کل تصویروں کا دور ہے، کاغذ پر اگر کوئی تصویر آتی ہے، پرنٹ آتا ہے تو یہ حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت میں سب سے سخت عذاب تصویر سازوں کو ہوگا، تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ شوق ہوتا ہے لوگوں کو، تصویریں نکلوا کر ڈرائنگ روموں میں لٹکائی ہوئی ہیں، جگہ جگہ لگائی ہوئی ہیں، مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، سب حرام۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرمائیں گے او میرے بندے، قیامت کا دن فرمائیں گے تصویریں تو میں بناتا ہوں، تو نے تصویر بنائی تھی، اس میں روح پھونک کے دکھا روح۔ اللہ بھی تصویریں بناتے ہیں، روح پھونکتے ہیں۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ رحم مادر میں تصویریں بناتے ہیں۔ رب کائنات ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں کتنی پیاری پیاری تصویریں بنا رہی ہیں، اور وہ تصویریں بنا کر ان میں روح بھی پھونک رہے ہیں۔ وَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ ہے۔ فخلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ 40 دن نطفہ رہا، پھر خون بن گیا، پھر بوٹی بن گئی، پھر ہڈیاں بن گئیں۔ 4 مہینے کے بعد ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا کر اللہ نے اس میں روح پھونک دی، خوبصورت پیارا پیارا بیبی بن گیا، ننا منا بچہ بن گیا۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ تو برکت والا ہے، بہترین پیدا کرنے والا ہے، خوبصورت شکلیں بنانے والا ہے، خوبصورت تصویریں بنانے والا ہے، خوبصورت انسان بنانے والا ہے، خوبصورت مخلوق بنانے والا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے، تم نہ کرو، تصویریں بنانے کا کام تم نہ کرو۔ سجدہ اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کو سجدہ نہ کرو۔ ایک دفعہ ایک اونٹ میرے نبی کے سامنے آیا اور اس نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ صحابہ دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، جی چاہتا ہے کیسر و کسریٰ کے ایوانوں میں ان کے درباری اپنے شاہوں کو، شہنشاہوں کو سجدے کرتے ہیں، ہم آقا آپ کو سجدہ کریں۔ وہ بے وفا ہیں، ہم وفادار ہیں، ان کی محبت مصنوعی ہے، ہم آپ پر تن من دھن قربان کرنے والے سچے آپ کے عاشق محب ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا نا، لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کی اجازت دیتا تو میں ایک بیوی خاتون کو اجازت دیتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی۔ شوہر کا اتنا حق ہے کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو پابند کیا جاتا، وہ شوہر کو سجدہ کرتے۔ تمہارا مغربی قانون تو اب الٹا کروا رہا ہے، وہ کہتا ہے بیوی کو سجدہ کرو۔
بیگم صاحبہ صبح آرام فرما ہوتی ہے، شوہر کو ناشتہ ہی نہیں ملتا. فرمایا سجدہ بھی اللہ کے علاوہ آپ جائز نہیں، لیکن اللہ نے دنیا کو یہ بتانے کے لیے عزت علم کی وجہ سے ہے، شرف علم کی وجہ سے ہے، فضیلت دین کے علم کی وجہ سے ہے، اور نبی علم والے ہوتے ہیں. سب فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. علم انسان کی نیچر میں اللہ نے داخل کیا، فطرت میں داخل کیا ہے. پیدا ہوئے ہیں تو علم کے ساتھ پیدا ہوئے. اللہ نے علم دیا ہے. قرآن میں اللہ کہتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے بے علم ہوتا ہے، پھر اللہ نے اس کو علم کے اسباب عطا کیے. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. اللہ علم کے لیے اس کو کان دیتے ہیں، آنکھیں دیتے ہیں، دل دیتے ہیں، دماغ دیتے ہیں. اس سے بچہ علم حاصل کرتا ہے، اسے علم ملتا ہے، چیزوں کا علم ملتا ہے. کچھ چیزیں بچہ سن کر سیکھتا ہے، کچھ چیزیں بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے، کچھ چیزیں انسان چھو کے سیکھتا ہے، کچھ چیزیں انسان جانتا ہے چکھ کر، اور کچھ چیزیں انسان جانتا ہے اپنے دماغ اور عقل سے. اور ان سب سے بڑھ کر انسان کو علم ملتا ہے آسمانوں سے وحی کے ذریعے، جو نبی لاتے ہیں، جو قرآن لایا ہے، جو اللہ کے نبی کا فرمان لایا ہے. اس علم کے ذریعے اصل انسان کو علم ملتا ہے. یہ علم آسمانی علم ہے. آسمانوں سے اللہ نے یہ علم اتارا. کچھ علم ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو یہ حواس دیتا ہے. آپ ایک جگہ گئے، عود کی دھونی لگی ہوئی تھی، آپ نے کہا بہت خوشبو ہے. آپ کو خوشبو کا علم آیا سونگھنے کے ساتھ. آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کی گئی، آپ نے اس کو چکھا، بڑی بہترین چیز ہے، خوش ذائقہ ہے، میٹھی ہے، آپ کو علم ہوا چکھنے کے ساتھ. کچھ چیزوں کا علم سننے کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا علم دیکھنے کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن آنکھ دیکھنے میں دھوکہ کھا جاتی ہے، کان سننے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، زبان چکھنے میں دھوکہ کھا جاتی ہے، ہاتھ چھونے میں دھوکہ کھا جاتے ہیں. یہ حواس خمسہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت شامہ، قوت ذائقہ، قوت لامسہ، 5 اسباب علم ہیں. پھر اس سے بڑھ کر آدمی کو عقل کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، لیکن عقل بھی محدود ہے، عقل کی حد بھی کم ہے، عقل کی رفتار بھی کم ہے، عقل کا دائرہ کار بھی کم ہے. پھر جب عقل ختم ہوتی ہے، عقل کا دائرہ کار ختم ہوتا ہے، تو پھر وہ علم آتا ہے جو آسمانوں سے نبی زمین پہ لائے، جس کو دین کا علم کہتے ہیں. اللہ نے آدم کو جب زمین پہ بھیجا، اکیلا نہیں بھیجا، ساتھ علم دے کے بھیجا ہے. یہ بھی قرآن بتاتا ہے. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم علیہ السلام آسمانوں سے، جنت سے زمین پہ اتار دیے گئے. برسہا برس تک رو رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، روٹھے رب کو منانے کی فکر میں ہیں. روتے روتے داڑھی تر ہو جاتی تھی، زمین پہ چل رہے ہیں. کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں یا سری نگر میں، آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں یا ہندوستان میں اتارا گیا. حضرت حوا کہیں اور اتری، بچھڑ گئے میاں بیوی، معافیاں مانگ رہے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آ رہی
کہ اللہ سے معافی کیسے مانگے، توبہ کیسے کریں؟ اب توبہ کرنے کا طریقہ آسمانوں سے آیا ہے، اللہ نے آسمانوں سے یہ توبہ کا علم اتارا کہ رب روٹھ جائے تو رب کو منانا کیسے ہے، یہ علم آسمانوں سے آیا ہے۔ سبحان اللہ کہو۔ قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمے سیکھے۔ سکھانے والا کون ہے؟ بولو۔ نبی کا استاد اللہ ہوتا ہے، نبی کسی انسان کا شاگرد نہیں ہوتا، نبی بلا واسطہ اللہ سے کسب علم کرتا ہے، کسب فیض کرتا ہے، اللہ سے علم حاصل کرتا ہے، اللہ اپنے نبی کو علم دیتے ہیں۔ نبی کا استاد رب ہوتا ہے، رب ذوالجلال ہوتا ہے، رب استاد بن گئے، آدم شاگرد بن گئے، توبہ کا طریقہ سکھایا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ من ربہ، آدم علیہ السلام نے سیکھے اپنے رب سے کلمات، کچھ کلمے۔ فتاب علیہ، ان کلموں کو پڑھ کر اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ ہاں، توبہ کے کلمات وہ کون سے ہیں؟ یاد کرو وہ کلمے۔ آج میں بھی گناہگار ہوں، آپ بھی گناہگار ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے پہاڑوں جتنے گناہ بھی ہو جائے تو وہ کلمات جو آسمانوں سے توبہ کے اترے، رب نے آدم کو تلقین کیے، آدم کو سکھائے، آدم نے وہ کلمات پڑھے، حضرت حوا نے وہ کلمات پڑھے، دونوں نے یہ دعائیں مانگی۔ وہ قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے بیان کیا، یہ علماء بتائیں گے، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن خود قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، اور وہ کلمات اللہ نے بیان کیے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ کلمات اللہ نے سکھائی۔ دین کا علم آسمانوں سے آیا ہے، بواسطہ نبی آیا ہے، نبیوں سے ہم تک پہنچائے، اور میرے آقا کو سب سے زیادہ اللہ نے علم عطا کیا ہے۔ سب نبی علم والے تھے، یاد رکھو، نبیوں کی وراثت علم ہے۔ نبیوں کی وراثت سونا نہیں، چاندی نہیں، پیسہ نہیں، درہم نہیں، دینار نہیں، روپیہ نہیں، ڈالر نہیں، پاؤنڈ نہیں، درہم نہیں، یورو نہیں، نبیوں کی وراثت علم ہے۔ یہ مسئلہ ہے، کسی بھی نبی کی پیسے کی وراثت آگے نہیں چلی۔ نبی جو چھوڑ جاتے ہیں وہ امت کے لیے وقف ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے۔ نحن معاشر الانبیاء، حضور نے فرمایا، 10 صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ یہی حدیث بی بی فاطمہ کو حضرت ابو بکر صدیق نے سنائی، وہ خوش ہو کر چلی گئی۔ کوئی کہتے پھرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی تھی ابو بکر پر، جھوٹ بولتے ہو۔ میں تمہاری کتابوں سے ثابت کر سکتا ہوں، میری کتاب آ رہی ہے، نقوش آل بیت پڑھ لینا، میں نے حوالوں کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ بی بی فاطمہ اپنے بابا کی حدیث سن کر ناراض نہیں ہوئی، خوش اور راضی ہو گئی۔ آج کے گئے گزرے دور میں میری بیٹی کو حدیث سناؤ تو وہ کہتی ہے مجھے جو اللہ رسول کا حکم ہے قبول ہے۔ تم بی بی فاطمہ کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ وہ نبی کی حدیث سن کر، بابا کی حدیث سن کر راضی نہیں ہوئی؟ اس سے بڑا بہتان کیا ہوگا؟ نحن معاشر الانبیاء، ہم نبیوں کی جماعت ہے۔ لا نورث ما ترکناہ صدقہ، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ خیرات ہوتا ہے۔ پھر نبیوں کی وراثت کیا ہے؟ نبیوں کی وراثت علم ہے۔ ووارث داؤد سلیمان، داؤد علیہ السلام کے علم کے وارث سلیمان علیہ السلام بن گئے۔ علم کی وراثت ہے، یاد رکھنا۔
حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کے وارث ہیں۔ سب نبیوں کی مشترکہ میراث علم ہے، دین کا علم ہے، اور دین کا علم ہماری ضرورت ہے، یاد رکھو۔ مادر پدر آزاد لوگ وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں جو آسمان سے آنے والے علم کے پابند نہیں، آج وہ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان اور جانوروں میں فرق دین کا علم ہے، یاد رکھنا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے اور آپ نے لباس پہنا ہوا ہے، جانور لباس پہنتے ہیں؟ بولو بولو بولو، جانور لباس پہنتے ہیں؟ نہیں پہنتے۔ آج کا انسان نما جانور بھی لباس نہیں پہنتا، وہ ننگے پن اور عریانی کو ترویج دیتا ہے۔ ہم لباس پہنتے ہیں کیوں؟ لباس ہمیں آسمانوں سے اللہ نے قرآن میں دیا ہے۔ قد انزلنا علیکم لباسا، او انسانو ہم نے تمہیں لباس دیا ہے، انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس اتارا ہے۔ یہ کیوں ہے لباس؟ یواری سواتکم وریشا، یہ تمہارے سطر کو چھپا رہا ہے، یہ تمہیں خوبصورت بنا رہا ہے، یہ تمہاری زینت کا ذریعہ ہے، یہ تمہارے حسن کا ذریعہ ہے۔ کتنے پیارے لگ رہے ہو سوٹ پہن کر، جمعے پہ غسل کر کے آئے ہو، نیا سوٹ پہن کے آئے ہو، دھلے ہوئے کپڑے پہن کے آئے ہو، استری شدہ کپڑے پہن کے آئے ہو، ٹوپیاں پہن کے آئے ہو، پگڑیاں پہن کے آئے ہو، کتنے خوبصورت لگ رہے ہو، سطر بھی چھپ گیا ہے اور شخصیت میں بھی نکھار پیدا ہو گیا ہے۔ لباس کہاں سے آیا؟ علم کے ذریعے، آسمانی علم کے ذریعے آیا۔ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر، تقوی کا لباس بھی اختیار کرو، وہ سب سے بہتر لباس ہے۔ ہمیں دین کے علم کی قدم قدم پہ ضرورت ہے۔ ہم نے کھانا ہے، کیا کھائیں، کیسے کھائیں، کتنا کھائیں، کس کا کھائیں، ہمیں دین کے علم کی ضرورت ہے۔ ہمیں دین کا علم بتا رہا ہے لوگوں، حلال کھاؤ، حرام نہ کھاؤ۔ لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ۔ اللہ نے کہا یہ نہیں کھانا ہے، کاٹا لگا دیا، یہ حرام، مردار حرام، جو جانور خود مر گیا یہ حرام ہے۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم، چوٹ سے جو جانور مر گیا نہیں کھانا، جس جانور کو دوسرے نے سینگ مارا مر گیا ذبح نہیں ہوا نہیں کھانا، جو اوپر سے نیچے گر گیا اس مر گیا وہ جانور بھی تم نے نہیں کھانا، اور تم نے وہ جانور بھی نہیں کھانا جس کو درندے نے پکڑ کر نوچ لیا ہے، کھا گیا ہے، ہاں زندہ ہو تم ذبح کر لو تو پھر حلال ہے ذبح کر کے کھانا، اور بغیر ذبح کے نہ کھانا، حلال جانور کھانا، حرام جانور نہ کھانا۔ میں نے کھانا ہے، مجھے دین کے علم کی ضرورت ہے۔ اور جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے وہ تو خنزیر بھی کھا رہے ہیں، سور بھی کھا رہے ہیں، مردار بھی کھا رہے ہیں، مردہ مرغیاں بھی کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ خدا کا خوف نہیں ہے، دل میں ایمان نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، حرام خوری کی عادت ہے۔
کھانا ہے تو ہمیں علم کی ضرورت ہے. کیا کھائیں؟ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. لوگو پاکیزہ مال کھاؤ. پاکیزہ کھاؤ گے تو پھر اس کی برکت سے نیک اعمال کرو گے. واعملوا صالحا. رزق حرام کی پہلی نحوست یہ ہے آدمی اعمال سے محروم ہو جاتا ہے, نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے. نیک بننا چاہتے ہو رزق حلال اختیار کرو, صدق مقال اختیار کرو. پینا ہے, ہم مذہب کے محتاج ہیں, دین کے علم کے محتاج ہیں. کیا پینا ہے کیا نہیں پینا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. خبردار تم نے شراب نہیں پینا, شراب نہیں پینا. ہم محتاج ہو گئے ہیں دین کے علم کے, ہم محتاج ہیں قرآن کے, ہم محتاج ہیں سنت کے, ہم محتاج ہیں نبی کی حدیث کے, ہم محتاج ہیں مذہب کے, ہم محتاج ہیں علم کے. بچہ جوان ہو گیا ہے, ابھی بھی انشاءاللہ نکاح ہوگا. آ گئے پہنچ رہے ہیں. نکاح ہوگا, بچہ جوان ہے, نکاح کرنا ہے, ضرورت ہے رفیقہ حیات کی. ہم محتاج ہیں دین کے علم کے. ایک طریقہ وہ ہے جو مغرب کا ہے, گرل فرینڈ بنا کر رکھ لو. لڑکی کو بغیر نکاح کے وہ لوگ رکھ لیتے ہیں, 4 بچے ہو جاتے ہیں, پیچھے سے بھی نکاح ہوتا ہے, اس سے بھی 4 5 بچے ہو جاتے ہیں, 2 بچے ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ حرام. ایک قانونی طریقہ ہے جو اللہ نے آسمانوں سے اتارا. یاد رکھو نکاح جنت سے آیا ہے اور جنت تک رہے گا. کہو سبحان اللہ. نکاح جنت سے آیا ہے. اللہ نے حضرت آدم کا حضرت حوا سے جنت میں نکاح پڑھایا. یہ وہ مبارک سنت ہے جو جنت سے آئی ہے. اور پھر کل جنت میں پھر نکاح ہوں گے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ. قرآن کہتا ہے ہم تمہارے نکاح کریں گے حور عین کے ساتھ. پریشان نہ ہونا, وہاں بیوی ناراض نہیں ہوگی. یہاں خطرہ ہوتا ہے نا دوسرا نکاح کریں بیوی روٹھ جاتی ہے, وہاں بیویاں خوش ہوں گی, ان کو آپ کی احتیاج بھی نہیں ہوگی. جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ حسد ہوگا, نہ بغض ہوگا, نہ کینہ ہوگا. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ. قرآن کہتا ہے دلوں میں, دنیا میں, جنتیوں کے بیچ دنیا میں جو تھوڑی بہت ناراضگی پیدا ہوتی ہے, ہم جنت میں بھیجنے سے پہلے ان کے دل صاف کر کے ان کو جنت میں بھیجیں گے. اور یہ بیوی بھی وہاں موجود ہوگی اگر مسلمان ہے, اور یہ تو ملکہ ہوگی, شہزادی ہوگی. نکاح کے لیے ہم دین کے محتاج ہیں, دین کے علم کے محتاج ہیں. بزنس کرنا ہے, دین کا علم بتائے گا کون سی تجارت حلال ہے کون سی حرام ہے. زراعت کرنی ہے, دین کا علم بتائے گا کون سی مزارعت حلال ہے کون سی مزارعت حرام ہے, کون سی مستاجری جائز ہے کون سی مستاجری ناجائز ہے. اگر صنعت کرنی ہے تو دین کا علم بتائے گا کس طرح کرو. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے دین کا علم بتائے گا سیاست کیسے کرو, حکومت کیسے کرو. عدالت کرنی ہے دین کا علم بتائے گا کہ انصاف کیسے کرو, عدل کیا ہے, عدل کے اصول کیا ہیں, عدل کے ضابطے کیا ہیں, انصاف کے ضابطے کیا ہے. یہ آسمان سے آیا ہوا علم بتائے گا. لوگوں قدم قدم پر ایک مسلمان کو دین کے علم کی ضرورت ہے. دین کے علم کے بغیر جینا بھی ممکن نہیں, مرنا بھی ممکن نہیں. موت ہو گئی تو اب کیا کرنا ہے, دین کا علم بتائے گا. تدگیاں ہوتی ہیں, اللہ سب کی عمروں میں برکتیں دے. آمین تو وہ کہو, بولو یار. ہم مرنے والے کے پاس بیٹھتے ہیں, دین کا علم ہمیں کہتا ہے
اس کے پاس بیٹھ کر تم قرآن پڑھو، اس کے پاس بیٹھ کر تم کلمہ طیبہ پڑھو، کلمہ شہادت پڑھو، وہ تمہیں پڑھتا دیکھ کر پڑھے، کہو نا، تاکہ انکار کر کے وہ مرتد نہ ہو جائے، تلقین کرو، اس کے پاس بیٹھ جاؤ۔ افتتحوا صبیانکم بقول لا الہ الا اللہ ولقنوہم عند الموت لا الہ الا اللہ۔ بچہ بولنے لگے تو اسے لا الہ الا اللہ کا بول سکھاؤ، بچے کو لا الہ الا اللہ پڑھنا چاہیے۔ اور مرد مرنے لگے، عورت مرنے لگے تو اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، تاکہ اس کی زبان سے بے جاری ہو جائے۔ سارے پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خاتمہ اچھا ہو جائے گا۔ بھائی ہم دین کے علم کے محتاج ہیں ہر چیز میں۔ بچہ پیدا ہو گیا، عالم کی ضرورت ہے، دین کے علم کی ضرورت ہے، فوتیدگی ہو گئی، دین کے علم کی ضرورت ہے۔ جلدی کرو، بچہ آدمی فوت ہو گیا ہے، پاؤں باندھو، فوت ہو رہا ہے، منہ باندھ لو، قبلہ رخ کر دو، چہرہ قبلے کی طرف کر دو، رخ قبلے کی طرف کر دو، کپڑے اتارو، غسل دلاؤ جس طرح حضور نے بتایا ہے، جنازہ پڑھو جس طرح حضور نے پڑھایا ہے۔ آج الحاد کا دور ہے، میرے نوجوان بچوں بچیوں کو مرتد کافر بنایا جا رہا ہے، مذہب کا باغی بنایا جا رہا ہے، اور یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں۔ تو جو مذہب سے بیزار ہے ان کی لاشیں جلائی جاتی ہیں، جو مذہب سے بیزار ہیں ان کو کوئی کلمہ پڑھانے والا نہیں ہوتا، جو مذہب سے بیزار ہے انہیں حلال حرام کا پتہ کوئی نہیں، جو مذہب سے بیزار ہے حرام خور بن جاتے ہیں، جو مذہب سے بیزار ہے ننگے دڑنگے ہیں، جو مذہب سے بیدار ہے انسانیت نام، رحم نام کی کوئی چیز نہیں، نہ کوئی نکاح ہے، نہ کوئی طلاق ہے، نہ کوئی اور معاملات ہے۔ مسلمان کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہیں، لہذا دین کا علم ہر مسلمان کی ضرورت ہے، اور دین کے علم کا بڑا ماخذ قرآن ہے، قرآن ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں نے کئی جگہ بیانات میں کہا اللہ نے تمہیں قرآن سے جوڑا ہے کہ نہیں جوڑا؟ کوئی تقریر کرے گا قرآن پڑھے گا، کوئی درس دے گا قرآن پڑھے گا، کوئی ریفرنس دے گا قرآن پڑھے گا، کوئی نماز پڑھے گا تو قرآن، نماز کی ہر رکعت میں قرآن، خطبے میں قرآن، جمعے میں قرآن، عید میں قرآن، ایصال ثواب کے لیے قرآن، حفاظت کے لیے قرآن، برکت کے لیے قرآن۔ تم قرآن کو چھوڑ کر کہاں جاؤ گے؟ کہاں جا سکتے ہو تم قرآن کو چھوڑ کر؟ اس لیے اللہ نے قرآن کا علم لازمی کر دیا، فرمایا بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بچوں کو قرآن سکھاؤ۔ دین کا علم عزت کا ذریعہ ہے۔ سارے نبیوں کے سردار کون ہیں؟ سارے بولو، میرے اور آپ کے آقا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کا علم سب نبیوں سے زیادہ تھا۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے پہلوں کا علم بھی دیا، پچھلوں کا علم بھی دیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی گزرے ہیں ان سب کا علم مجھ محمد عربی کے پاس ہے۔ میرے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا علم بھی مجھ محمد عربی کے پاس ہے۔ اس کے باوجود عالم الغیب کون ہے؟ سارے بولو اللہ۔ علم اللہ کی صفت ہے، اللہ نے اپنے علم میں سے علم نبیوں کو دیا اور نبیوں کی وراثت بنا کر علماء کو دیا۔ سبحان اللہ کہو۔ پہلی وحی آئی تو علم کا پیغام لے کر، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ پھر آ گیا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ دو دفعہ اقرأ ہے، پڑھیے پڑھیے، قلم کا ذکر ہے، علم کا ذکر ہے۔ بابا علم کے بغیر تو جہالت ہے، دنیا اندھیرا ہے، ظلمت کا دا ہے۔ علم کا نور چراغ روشن کر دو،
تمہیں جنت کا رستہ نظر آ جائے گا. سبحان اللہ کہو. اللہ نے اپنے نبی کو علم عطا کیا. اب ذرا توجہ کریں, میں بات ختم کرنے لگا ہوں. حضور کا علم کہو سب سے زیادہ, حضور کا علم سب سے اونچی آواز سے, حضور کا علم سب سے. یہی وجہ ہے مسجد حرام سے میرے نبی کو معراج کروایا گیا. معراج کے لیے مسجد اقصی لایا گیا. حضور جب مسجد اقصی میں پہنچے ہیں, 1.25 لاکھ نبی یہاں جمع ہیں, سارے نبی جمع ہیں. مسند احمد کی روایت. کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ نماز کون پڑھائے گا, مصلی مسجد اقصی کا خالی ہے. حضور تشریف لائے, آخر میں آئے. ہے جو آخری نبی, کہو نا سبحان اللہ. میرے نبی آخری نبی ہیں. اس کا چرچا میرے نبی کے آنے سے پہلے بھی تھا, دنیا جانتی تھی. اب آخری نبی آئیں گے. آج کا غیر مسلم بھی جانتا ہے حضور آخری نبی ہیں, جو حضور کے بعد دوسروں کو نبی بنا کے لائے. رب کعبہ کی قسم, یہ ڈاکو ہیں, یہ میرے نبی کی نبوت کے غاصب ہیں. ان کا دین سے, اسلام سے, حتیٰ کہ شرافت سے کوئی تعلق نہیں. یہ ڈاکو ہیں, ڈاکو. ختم نبوت حضور کا تاج ہے, یہ چھیننا چاہتے ہیں. حضور آخر میں تشریف لائے. جبریل امین نے حضور کا ہاتھ پکڑا, مصلی پہ کھڑا کر دیا. حضور نے 1.25 لاکھ لوگوں کو, 1.25 لاکھ نبیوں کو نماز پڑھائی. 2 اشارے ہو گئے. پہلا اشارہ تو یہ ہو گیا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی علم والا ہے, لیکن محمد عربی کا علم ان سب سے زیادہ ہے. اس لیے کہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا, سب سے زیادہ امامت کا حق اس کو ہوگا جو زیادہ علم والا ہے, زیادہ علم والا ہے. ایک تو اشارہ ہو گیا کہ حضور کا علم سب سے زیادہ. نمبر 2 اشارہ ہو گیا کہ اب مسجد اقصی کا مصلی حضور کے حوالے ہو رہا ہے, اس امت کے حوالے ہو رہا ہے. اب مسجد اقصی کا تعلق نہ یہود سے ہے نہ نصارہ سے ہے. یہود بھی اس مصلی کے اہل نہیں نکلے, انہوں نے بھی اس مصلی کی تکریم نہیں کی, مسجد کی تکریم نہیں کی. نصارہ بھی نا اہل نکلے, یہود بھی نا اہل نکلے. میرے نبی کو مسجد اقصی کے مصلی پہ کھڑا کر کے اور یہاں سے آسمانوں پہ لے جا کر یہ پیغام دیا گیا کہ مسجد اقصی کا چارج, تولیت, ولایت, اس مسجد کا متولی ہونا, امامت, خطابت اب حضور کو شفٹ ہو گئی ہے, منتقل ہو گئی ہے. کہو سبحان اللہ. معراج نے مسئلہ حل کر دیا, نکل جاؤ یہودیوں, مسجد اقصی سے تمہارا کوئی حق نہیں. مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے, میرے نبی کی امت کی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے عیسائیوں نے حضرت عمر کے حوالے کی تھی مسجد, اور اس شرط پہ کی تھی کہ یہاں یہودیوں کو نہیں گھسنے دیا جائے گا. یہ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کے اسلام دشمن لوگوں نے یہاں یہودیوں کو بسایا, اور دنیا نے دیکھا کہ یہ قرآن سچ ثابت ہوا. یہ قرآن بتا رہا ہے یہودی رذیل قوم ہے, ذلیل قوم ہے, ارذل قوم ہے, ضالین ہے. یہ یہود بے رحم ہے, قاتل ہیں, سفاک ہے, بدماش ہیں, بددیانت ہے, کرپٹ ہے, چور ہیں, سود خور ہیں. ان میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں. آج دنیا دیکھ رہی, عہد شکن ان بدبختوں نے معاہدہ کیا حماس کے ساتھ. آپ کے سامنے ہے, پوری دنیا نے دیکھا. جنگ بندی کا معاہدہ تھا, اپنے قیدی چھڑوائے. اس معاہدے کو مسلمانوں نے توڑا یا یہودیوں نے توڑا؟ سارے بولو. دنیا نے دیکھا, جھوٹی قوم, کذاب قوم, عہد شکن قوم, وعدہ خلاف قوم, بے ایمان قوم,
اور اتنے بے رحم کہ چھوٹے سے خطے پہ دن رات بمباری، صبح شام بمباری. اللہ 60,000 کے قریب مسلمان شہید ہو چکے، 2 لاکھ سے زیادہ زخمی ہو چکے، معصوم بچوں کے پر خچے اڑ چکے، 70% علاقہ تباہ ہو چکا، برباد ہو چکا، بجلی کی وائرنگ ختم ہو چکی، پانی کی سپلائی بند ہو چکی اور کھانے کی سپلائی بند ہو چکی. بے رحم لوگ، بے رحم انسانیت، گنگے، اندھے اور وہ دنیا کے خبیث الفطرت لوگ جو کبھی بچوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کبھی عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، کبھی جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. ان اندھوں کو آج فلسطین کا مظلوم مرد نظر نہیں آتا، تڑپتی ہوئی عورتوں کے لاشیں نظر نہیں آتے، معصوم بچوں کے اڑتے ہوئے پرخچے نظر نہیں آتے. آج ایسی بمباری کی جا رہی ہے کہ لاش 100 فٹ تک فضا میں جاتی ہے اور پھر زمین پہ گر جاتی ہے. کسی کو ترس نہیں آتا، کسی کو رحم نہیں آتا. خدا کی قسم فلسطین نے ان کا چہرہ ننگا کر دیا ہے. انہوں نے لباس پہنا ہوا تھا، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ جھوٹے ہیں، بے رحم ہیں، نہ انہیں انسانیت، نہ انہیں عورتوں کا احترام، نہ انہیں بچوں کا احترام، نہ انہیں بچوں پہ شفقت. آج دنیا نے دیکھ لیا امریکہ بھی بھیڑیا ہے، برطانیہ بھی بھیڑیا ہے، مغرب بھیڑیا ہے، یہود بھیڑیے ہیں، بھیڑیے سے بدتر ہیں. رب کی بدترین مخلوق ہے. اللہ کی ان پر لعنت ہو، اللہ کا ان پر غضب ہو، اللہ کا ان پر قہر ہو، اللہ ان کے اوپر کائنات کو پلٹ ڈالیں. دنیا میں ان جیسا خبیث طبقہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں. ہم ان کے ظلم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. آپ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہاتھ اٹھا کے مذمت کرو ان خبیثوں کی. یہ وہ ظالم لوگ ہیں جن کے ہاں کوئی جنگ کے بھی اصول نہیں ہیں. بابا جنگ کے بھی اصول ہوا کرتے. ان بدبختوں کو جنگ کرنا بھی نہیں آتا، صلح کرنی بھی نہیں آتی. تو جانوروں سے گئے گزرے لوگ ہیں اور اندھے ہو گئے، بے غیرت ہو گئے. آپ کے 57 اسلامی ممالک کے حکمران، او عربیوں چوڑیاں پہن لو، او حکمرانوں چوڑیاں پہن لو. پاکستان سے لے کر سعودی عرب تک ہمارے حکمران بے حس ہو گئے. تم نے امریکہ کو خدا سمجھا ہے، تم نے اللہ کو خدا نہیں سمجھا. رب کعبہ کی قسم آواز آ رہی ہے، واللہ عزیز ذو انتقام. اللہ غالب ہیں، انتقام والے ہیں، وہ انتقام لیں گے. کہو انشاءاللہ وہ انتقام لیں گے. او عالم کفر، تم الٹے ہو جاؤ، سیدھے ہو جاؤ. نہ فلسطین تمہارا تھا، نہ ہے، نہ تمہیں ملے گا. مسجد اقصی کل بھی ہماری تھی، آج بھی ہماری ہے، کل بھی ہماری ہوگی. کہو انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی. کہو انشاءاللہ. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن چند کام کرو. آپ کو پتہ ہے کہ کل علماء نے اسلام آباد میں ایک بڑا کنونشن کیا ہے. شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، مولانا فضل الرحمان، مفتی منیب الرحمان، تمام مسالک کے علماء نے آپ سے اپیل کی ہے. ایک طرح سے تم بدلہ لے سکتے ہو ان ظالموں اور قاتلوں سے. لوگے بدلہ؟ اور بولو اور کیوں بے حصو، ذرا جرت پکڑو. لوگے بدلہ لے سکتے ہو. ان کا معاشی بائیکاٹ کرو، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو. امریکہ اور یورپ کی بنی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کرو. مت لیا کرو پیپسی، مت لیا کرو کوک، مت پیا کرو نیسلے کا پانی، مت پیا کرو نیسلے کا جوس، مت پیا کرو، مت خریدا کرو لکس صابن.
ان کی تمام مصنوعات نیٹ پہ موجود ہے، بائیکاٹ کرو، پیسہ تیرا ہے، منافع تیرا ہے، بارود بن کر تیری ماں کو مار رہا ہے، بارود بن کر تیرے بچے کے پرخچے اڑا رہا ہے، بارود بن کر تیری مسجدیں ڈھا رہا ہے، بارود بن کر تیرے زخمیوں کو مار رہا ہے، بارود بن کر تیری مسجد کو چھین رہا ہے، بارود بن کر تمہارے پرخچے اڑا رہا ہے، تمہیں عقل نہیں آتا؟ بائیکاٹ کرو کے ایف سی کا، بائیکاٹ کرو میکڈونلڈ کا، بائیکاٹ کرو ان کی تمام مصنوعات کا، اور اگر کوئی دکان پہ لاتا ہے اس دکان کا بائیکاٹ کرو، اس دکاندار کا بائیکاٹ کرو۔ کرو گے بائیکاٹ؟ اونچی آواز سے، اونچی آواز سے انشاءاللہ تو کہو۔ لوگوں تمہیں اللہ رزق دے گا، پاکستانی مصنوعات کو پھیلاؤ، بائیکاٹ کرو، ان پیٹرول پمپوں کا بائیکاٹ کرو، ان کے کھانے کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، ان کے پینے کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو، ان کے پہننے کی چیزوں کا بائیکاٹ کرو۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ترکی والوں کو، ترکی کے عوام نے اتنا بائیکاٹ کیا کے ایف سی کا، پورے ترکی میں ایک کے ایف سی کی دکان نہیں رہی، وہ بند کر کے بوریا بستر گول کر کے نکل رہے ہیں۔ تم بھی پاکستان والوں یہ جذبہ پیدا کرو، ان کا بائیکاٹ کرو۔ حکمرانوں کو غیرت کی گولی کھا لو، کو نیند سے اٹھ جاؤ۔ تمہارے بم کس کام کے، تمہاری فوجیں کس کام کی، تمہاری موجیں کس کام کی، اگر وہ مسجد اقصیٰ کے لیے نہیں اٹھتی؟ اسرائیل کا اگلا ہدف مسجد حرام، مسجد نبوی ہے۔ اللہ نہ کرے نصیب دشمنا، ان کو روکو، روکو، خدا کی قسم ان فلسطینیوں کے لیے دعائیں کرو، انہوں نے ان کو مکے اور مدینے سے روکا ہوا ہے، ورنہ یہ بے غیرت مکے اور مدینے بھی جائیں گے۔ یہ گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہی ہیں، ان کی سپورٹ کرو، ان کی امداد کرو، مالی تعاون کرو۔ یہ پورے ملک میں آج آواز لگائی جا رہی ہے، تاجر بیٹھے ہیں، میں تاجروں تم سے کہتا ہوں رضاکارانہ طور پر بائیکاٹ کرو، تنظیموں کے اجلاس بلاؤ، کریانے والے کریانے والوں کو جمع کریں، اور مشروبات والے مشروبات والوں کو جمع کریں۔ شجاع آباد میں فضا بنا دو، اور شجاع آباد میں یہ پتہ چلے کہ شجاع آباد سب سے آگے ہے۔ یہاں کی مارکیٹوں میں، یہاں کے بازاروں میں، یہاں کے سٹوروں میں، یہاں کی شاپس پر کوئی غیر ملکی، مغربی، یہودی، اسرائیلی مصنوع نہیں ہونی چاہیے۔ کرو گے یار؟ ذرا جوش سے بولو، کرو گے بائیکاٹ؟ دوسروں سے کہو گے؟ اللہ تعالیٰ ان فلسطینیوں کی مدد فرمائے، اور اللہ قادر ہیں انشاءاللہ حالات بدلیں گے، اور اللہ حق کو فتح نصیب فرمائیں گے۔ میں نے علم کی فضیلت پہ بات کی اس لیے کہ مدارس میں داخلے جاری ہیں، ہمارے جامعہ میں بھی نئے طلباء طالبات کے داخلے کا کل آخری دن ہے۔ کل صبح آ کر رجسٹریشن کروا لیں، جس شعبے میں بھی داخلہ کروانا ہے۔ کل 9 بجے داخلہ ٹیسٹ ہے، جو بچے بچیاں اس میں پاس ہوں گے ان کا داخلہ ہوگا۔ داخلے ہو رہے ہیں آج کل طلباء کے اور طالبات کے، اور سال بھر کے لیے داخلے ہیں۔ اپنا ایک ایک بچہ، ایک ایک بچی دین کو دے دو، اللہ اس کے رزق کا بھی انتظام کریں گے۔ باقی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ یہ مدارس بھی اب میٹرک کروا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں 50 کے قریب بچے جنہوں نے میٹرک کا امتحان دیا، آخری پرچے 9th کے چل رہے ہیں۔ اس سال ہم بچیوں میں بھی میٹرک شروع کروا رہے ہیں، اور سکولوں سے کم وقت میں ہم میٹرک کروا رہے ہیں۔ وہ پرائمری کے بعد 5 سال لگاتے ہیں، صرف میٹرک کرواتے ہیں، ہم پرائمری کے بعد 4 سال لگواتے ہیں، اور میٹرک بھی کرواتے ہیں، عربی بول چال بھی سکھاتے ہیں، حدیثیں بھی حفظ کرواتے ہیں، انگریزی بول چال بھی سکھاتے ہیں، انگریزی لکھنا بھی سکھاتے ہیں۔ ہمارے بچوں کی انگریزی بولنے کا معیار FA کے بچوں سے زیادہ ہے۔ ہم 9th 10th بھی کرواتے ہیں، ساتھ صرف بھی پڑھاتے ہیں، نحو بھی پڑھاتے ہیں، دین کا علم بھی پڑھاتے ہیں، قرآن کی منزل بھی سنتے ہیں، قرآن بھی یاد رکھواتے ہیں۔ اتنے ساری چیزیں صرف 4 سال میں ہم کرواتے ہیں، وہاں لاکھوں روپے فیس دیتے
دیتے ہو اور یہاں ہم مفت کرواتے ہیں. اس لیے اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ کرنا ہے تو ہمارے حوالے کرو, بچیوں کا مستقبل محفوظ کرنا ہے ہمارے حوالے کرو. اللہ ان اداروں کو قیامت تک قائم و دائم رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها